کی شخصیت کے بارے میں کچھ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات، وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ وہ کمالات اور خوبیاں اگر دیکھی جائے تو گنی چنی شخصیات میں پائی جاتی ہیں۔ اس دور میں اللہ رب العزت کا یہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو جامع الکمالات بنایا ہے۔ ایک وقت میں خطابت کا میدان ہو تو حضرت کے اندر خطابت کے وہ جوہر اور وصف ہیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تحریر حضرت کی دیکھی جائے تو حضرت کے جو مضامین ہیں اور تصانیف ہیں اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملکے سے بھی کو مالا مال کیا ہے۔ تحریر کا میدان ہو، تقریر و تصنیف ہو، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حضرت اس وقت وکیل احناف ہیں، متکلم اسلام ہیں اور اہل سنت والجماعت، اتحاد اہل سنت والجماعت عالمی کے اس وقت امیر بھی ہیں۔ سرگودا میں لبے سڑک پر حضرت کا مرکز ہے، مرکز اہل سنت والجماعت کے نام سے، اور باقاعدہ ایک میڈیا سروس، احناف میڈیا سروس کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے کہ جس پر مستقل طور پر حضرت کی تمام جو ہے تصانیف، تعلیفات اور تمام مواد اور لوگوں کی روزانہ جو ہے سینکڑوں مسائل ان کے جوابات حضرت دیتے ہیں۔ اور حضرت کے یہاں پر خانقاہ بھی ہے۔ حضرت اقدس حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے حضرت خلیفہ بھی ہیں، ان کے مجاز بھی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے سالکین طریقت ہر مہینے کی پہلی تاریخ حضرت کے یہاں پر آتے ہیں، اور وہاں حضرت کا ہر مہینے کے شروع میں جو ہے پہلی تاریخ اور دوسری تاریخ کو جو ہے اصلاحی اجتماع ہوتا ہے۔ ابھی چند روز قبل حضرت جو ہے شعبان کے ان تعطیلات میں طلبہ کے لیے، مدارس کے طلبہ، اساتذہ اور علماء اکرام کے لیے سالانہ ایک دورہ کرتے ہیں تحقیق المسائل کا، 12 روزہ دورہ ہوتا ہے، اور اس دورے کے اندر اس وقت جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں 600 سے زائد علماء اکرام نے شرکت کی، اور لاکھوں کی تعداد میں انٹرنیٹ پر براہ راست لائیو اس دورے کو جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں، جس کی تعداد 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، جن لوگوں نے اس دورے کے اندر شرکت کی۔ حضرت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، زیادہ نوازی ہے، اور ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ ایک نسبت تو مجھے بھی یہ حاصل ہے کہ ہم حضرت کے ہم مدرسہ بھی ہیں، اور ایک ہی مدرسے میں ہم نے ایک ہی زمانہ طالب بھی ہیں۔ حضرت کو ہم ساتھ پڑھے ہیں، ہم پیچھے رہے، حضرت ان سے آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی اور کمالات سے نوازا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو صحیح انداز میں موقف ہے اس سے حضرت بیان فرماتے ہیں، اور جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں تو دلائل کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، دلائل کے ذریعے سے ان کا بھرپور اور لاجواب انداز میں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات بنایا، 5 خوبیاں ہمارا دارن تو تنہا داری، جن میں یہ خوبیاں طرح شخصیات کے اندر تھی، وہ تمام کی تمام خوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے۔ اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب متکلم اسلام، ترجمان اہل سنت، وکیل احناف، استاد المناظرین ہیں، تشریف لائے اور تمام حاضرین کو مستفید فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں آپ حضرات کے سامنے ہمارا آج کا جلسہ جس کا عنوان ختم بخاری بھی ہے اور جس کا عنوان ہمارے مسلک کی ترجمانی بھی ہے میری بات آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے ختم بخاری بھی ہے اور مسلک کی ترجمانی بھی ہے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ختم بخاری پر بات کی ہے اور اگر آپ نے اشتہار پڑھا ہے تو میرے نام کے ساتھ لکھا ہے ترجمان مسلک علماء دیوبند اس کا معنی یہ ہے کہ ختم بخاری ان کے ذمہ ہے اور مسلک دیوبند کی ترجمانی میرے ذمہ ہے ہر آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر میں مسلک دیوبند کی ترجمانی نہ کروں تو میرے نام کے ساتھ یہ غلط لکھا ہے اور اگر یہ صحیح لکھا ہے تو پھر مجھے مسلک دیوبند کی ترجمانی کرنی چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے بہت سارے احباب مسلک دیوبند سے بدعت اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے سامنے اپنا مسلک دلائل کے ساتھ پیش کیا نہیں اگر دلائل کے ساتھ مسلک پیش کریں اس مسلک سے بدعتنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال
ان سے کسی نے پوچھا کہ دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا ہر معقول کا نام دیوبند ہے، ہر معقول کا نام، عقل مندی کا نام دیوبندیت ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ دیوبند کا مسلک نقل کے بھی مطابق ہے، عقل کے بھی مطابق ہے۔ نقل کا معنی قرآن کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے، اور عقل کا معنی انسانی عقل کے بھی مطابق ہے۔ دیوبند والوں کے پاس قرآن بھی ہے، دیوبند والوں کے پاس حدیث بھی ہے، دیوبند والوں کے پاس عقل بھی ہے۔ ہم نظریات پہ قرآن بھی پیش کرتے ہیں، نظریات پہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور نظریات پہ عقل بھی پیش کرتے ہیں۔ توجہ رکھیں، اور ہم اس پہ چیلنج کرتے ہیں ہمارے عقیدے کے خلاف قرآن ہو تو پیش کریں، عقیدے کے خلاف حدیث ہو تو پیش کریں، عقیدے کے خلاف عقل ہو تو پیش کریں۔ ہم آپ کو پیش کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن پیش بھی کریں اور اس کا پیش کی جواب بھی سنیں۔ بعض لوگ اعتراض کر لیتے ہیں، جواب نہیں سنتے، ہم اعتراض بھی سنتے ہیں، جواب بھی سنتے۔ دیوبند والے قرآن والے بھی ہیں، حدیث والے بھی ہیں، اور دل والے بھی ہیں۔ رات عشاء کے بعد میرا اللہ والی مسجد میں بیان تھا، تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ ہمارے جملہ مشہور ہے فلاں بندہ دریا دل ہے۔ آپ کا تو مدرسہ بھی دریا پر ہے، اس لیے ہم دریا دل بھی نہیں ہیں، دریا مدرسہ بھی۔ ہم بڑے دل والے ہیں، چھوٹے دل والے نہیں۔ یہ بات توجہ سے آپ سمجھیں، چونکہ 11:30 بج گئے ہیں، دیر کافی ہو گئی ہے۔ میں انشاءاللہ پھر بھی آپ کی خدمت میں اپنی دلائل کی طاقت کے ساتھ اپنا مسلک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا عبد الماجد صاحب میرے تعارف میں کلمات ارشاد فرما رہے تھے، تو میں نے مولانا سے کہا آپ نے میرے باہر کے تعارف کیا ہے، گھر کا تعارف بھی کراؤ۔ یہ بنات کا مدرسہ ہے، کچھ عورتوں کو بتاؤ یہ مولوی کیسا ہے۔ جماعت چلانے آسان ہے، مدرسے چلانے آسان ہے، ایک گھر میں 3 بیویاں چلانے مشکل ہے، میں وہ بھی چلا رہا ہوں۔ یہ مشکل کام ہے، میں وہ بھی چلا رہا ہوں۔ 2 مسجدوں کا خطیب بننا آسان ہے، 10 مدرسوں کا محکمہ بننا آسان ہے، 3 بیویوں کا شور بننا مشکل ہے، اور ہم وہ بھی چلا رہے ہیں۔ ابھی 12 جون کو ہمارے دورہ تحقیق المسائل کا ختم تھا، اس میں 41 عالمات بھی شریک تھے۔ ہماری دعوت عالمات کو نہیں تھی، طلباء علماء کو تھی، لیکن بعض مدارس کی خواہش تھی کہ ہم اپنی معلومات کو بھیجنا چاہتے ہیں، میں نے کہا بھیج دیں۔ آپ توجہ رکھیے ذرا۔ تو اختتام کے موقع پر ہم نے بچیوں کا سپیکر کاٹ دیا، ہم نے کہا مردوں کا اختتام اپنے طرز پر ہوگا، خواتین کا اپنی طرز پر ہوگا۔ اب دورہ تحقیق المسائل کے اختتام پہ خواتین میں بیان کن کا تھا، یہ بچوں پانی پلانا چھوڑو، یہ بیٹھے ہو۔ میں منع کیوں کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوتا، مجھے آپ بتاؤ کہ گلا میری ضرورت ہے یا آپ کی؟ بتائیں نا، میرا گلا ٹھیک ہونا چاہیے اور آپ کے کان ٹھیک ہونے دیں۔ آپ پانی پیتے، پانی میں کیوں لے، اس کی ضرورت ہے، آپ پانی کیوں پیتے؟ آپ سنیں، اگر آپ کو ضرورت ہے ابھی تو آپ کو تنکے دیں جیسے کان صاف کیے جائیں، مجھے پانی دے جیسے گلا صاف کیے جائے۔ اس لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بریک مارے، پانی نہ پیا۔ میں پانی پینے سے منع نہیں کرتا ہوں، ہماری قوم کا مزاج ہے۔ آپ ایک کو ٹھنڈے گلاس کا پانی دیں گے، دوسرے کو ضرورت نہیں ہوگی تو پھر بھی مانگے گا، کیونکہ مانگتا ہے اس نے کیوں پیا۔ ہم پورا جب سے اسی لڑائی میں ختم کر دیں گے پھر کیا فائدہ۔ اس لیے آپ 1.5 گھنٹہ شفقت فرمائیں، میرے دلائل سے بات فرمائیں، میری بات اچھی طرح سمجھیں۔ جس طرح مولانا فرما رہے تھے نا، الحمدللہ تعالی میں میدان کا مجاہد بھی ہوں، جیل کا اسیر بھی ہوں، کاغذ اور قلم کا صحابی بھی ہوں، دستگاہ کا مدرس بھی ہوں، اسٹیج کا خطیب بھی ہوں، الحمدللہ تعالی مناظر بھی ہوں، خانقاہ کا پیر بھی ہوں۔ اور خانقاہ کی تھانویت کی خلافت الگ ہے، مدنیوں کی الگ ہے۔
آپ پاکستان میں تلاش کریں تو شاید ایسا آپ کو پیر نہ ملے کہ جس کو خلافت مدنی نے بھی دی ہو، تھانویوں نے بھی دی ہو۔ اس کا برکت کیا ہے؟ حضرت تھانوی کی نسبت کی برکت سے ہمارے مزاج میں نظم بہت ہے، حضرت مدنی کی نسبت کی برکت سے ہمارے مزاج میں تحریک بہت ہے۔ تحریک اور نظم اکٹھے چلانے یہ اسی کا کام ہے جو خانقاہ کا پیر بھی ہو تو ایک کا خطیب بھی۔ خیر ہمارا 12 جون کو دورہ تھا کہ کوئی مسائل تھا، اب 4 کرسیاں لگی پڑی ہیں مہمانان گرامی کے لیے، جیسے مردوں کی ہیں 4 کرسیاں خواتین میں لگی ہیں، ایک کرسی پر میری پہلی بیگم، ایک پر دوسری بیگم، ایک پر تیسری بیگم، ایک سے مدینہ منورہ سے آئی میری سالی۔ اب ایک بیگم اسٹیج سیکرٹری ہے، دوسری بیان کرا دی ہے، تیسری نام ترسیم کرا دی ہے، سالی دعا کرا دی۔ عالمات نے باتیں جا کر مدرسے میں کام نے یہ مولوی پہلی بار دیکھا ہے۔ تو یہ میں بات کو بتا دوں کہ آپ دل بڑا کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ہر بندہ ضرور ہی کام کرے، لیکن جو کرے اس کو شاباش ضرور کرے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہر بندہ 170 کی رفتار پہ گاڑی نہیں دوڑا سکتا، لیکن جو دوڑائے اسے شاباش ضرور دیں۔ ہم ہر کسی کو 170 کی سپیڈ پہ دوڑنے کی بات نہیں کرتے، لیکن جو دوڑے ایکسیڈنٹ نہ ہو اس کی تعریف تو کرنی چاہیے نا۔ چلیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مسلک دیوبند پیش کرنا ہے، اس کے لیے میں نے ایک بیان کل رات کیا تھا، ایک بیان آج کرتا ہوں۔ وہ ہمارے بیان کی پہلی قسط ہے، یہ بیان کی دوسری قسط ہے۔ اب پہلی قسط نے سنی ہے، مزہ دوسری کو آئے گا، جس نے نہیں سنی اس کی قسمت پھر کبھی صحیح۔ رات میں نے بیان میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا تعارف کرایا تھا۔ اہل سنت کا معنی کیا ہے، والجماعت کا معنی کیا ہے، اور حنفیت کا معنی کیا ہے، اور دیوبندیت کا معنی کیا ہے۔ میں مسلک دیوبند پیش کرنے لگا ہوں۔ اس پر میں نے آیت تلاوت کو کی ہے کہ جس آیت کو آپ میں سے ہر بندہ پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ توجہ رکھنا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ آپ اسے صراط مستقیم کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ صراط مستقیم کے حوالے سے آپ 3 باتیں نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، نمبر 3 صراط مستقیم پہ چلے انعامات کیا ہیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا، بولتے جاؤ نا، ہم نے پیسے پورے نہیں کرنے میں گھنٹہ پورا ہو گیا توڑ کے۔ میں بیان سمجھاتا بھی ہوں، یاد بھی کراتا ہوں۔ بعض لوگ بیان سمجھتے ہیں یاد نہیں کرتے، بعض یاد کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانا بھی ہے اور آپ کو یاد بھی کرانا ہے، آپ سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ توجہ رکھیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات کیا ہیں۔ پہلے سمجھیں صراط مستقیم کا معنی کیا ہے۔ صراط مستقیم کا معنی سمجھنے کے لیے آپ 3 لفظ نوٹ فرما لیں۔ ہماری اردو زبان کے 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ سے گزر جانا، نمبر 2 ہاتھ سے اتر جانا، نمبر 3 ہاتھ پہ رہنا۔ کتنے لفظ ہیں؟ نمبر 1 ہاتھ سے گزر جانا، نمبر 2 ہاتھ سے اتر جانا، نمبر 3 کیا چاہیے اس کو پوچھو، روکتے کیوں؟ اس سے پوچھو اس کو چاہیے کیا چاہیے؟ بیٹا بتاؤ نا، جب آپ خاموش ہو گیا، آپ کو چاہیے تو بتا دو۔ اب میں کو ناراض ہو رہا ہوں، تو ایک بندہ جب تلاش کر رہے ہیں تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، بتاؤ میں فلاں بندے کو بلانا ہے، اس کو اٹھا دیں، آپ اپنا کام پورا کر لیں۔ اس پہ وہ گھبرانے کی شرمندگی کی تھوڑی بات ہے۔ میں اس کی بات بتاتا ہوں کہ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہم سٹیج کے قریب نہیں ہیں۔ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اچانک فون آ جائے پوچھنا پڑ جاتا ہے، اس کو بیٹھے کیوں اٹھتا ہے، اس کی ضرورت ہے، ایمرجنسی فون ہے تو جائے گا نہیں؟ بتاؤ، میرا اگر موبائل یہاں پڑا ہو اور بولے گھر سے ایمرجنسی کال آ جائے کہ فون اٹینڈ کرے مجبوری ہے، تو مجھے سننا چاہیے فون کے نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ بندوں کا میں کیا کروں، اگر میں نے گھر کا بھی سوچنا ہے، میرے گھر سے میسج ہے کہ ایمرجنسی فون سنے تو میری گھر کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔
میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو ہمارا مزاج بہت کھلا ہے. یہ بچہ پریشان تھا, میں نے پوچھا کہ کام ہے تو آپ بتا دیں, کسی بندے کو بلانا ہے تو آپ بلا لیں, کچھ ضرورت ہو تو آپ بتا دیں. تو میں تو ایسی بات کرتا ہوں جو بالکل فطرت کے مطابق ہے. مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میرا بیان خراب ہو گیا. میں نے جہاں رکنا ہے وہاں سے پھر شروع ہو, جس رفتار سے رکو اسی رفتار سے چلنا ہے. ایسا خطیب آپ کو تلاش کرنے سے نہیں ملے گا. بات سمجھ آئی؟ چلیں نمبر 1. بھائی کام ہے تو بتاؤ آپ. جگہ چاہیے, آگے جگہ چاہیے تو پھر آگے پہلے آؤ. یہ نہیں کہ جگہ آگے چاہیے اور بعد میں آنے والے کو پیچھے بیٹھنا چاہیے, اس کو نہیں آگے آنا چاہیے. نمبر 1 حد سے گزر جانا. نمبر 2 حد سے اتر جانا. نمبر 3 بولتے ہیں. نمبر 3 ہم ایک قدم در آگے چلتے ہیں. اگر حد سے گزر جائے تو افراد ہے, حد سے اتر جائے تفرید ہے, حد پہ رہے اعتدال ہے. حد سے گزر جائے, بولو, حد سے گزر جائے اور حد سے اتر جائے, حد پہ رہے. ہم ایک قدم اور اوپر چلتے. حد سے گزر جائے تو الحاد ہے, حد سے گزر جائے تو الحاد ہے, حد سے اتر جائے تو بدعات ہے, حد پہ رہے تو مسلک اہل سنت والجماعت ہے. یاد ہو گیا؟ میں پھر شروع کرتا ہوں. آپ بنیاد باندھ رہے ہیں نا, پھر اس کے اوپر میں نے انٹرنیٹ نہیں ہے. جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی 4-5 منزلہ پہ عمارت بنتی ہے. آپ کو بنیاد سمجھ آئی تو آپ اوپر کا بیان کیسے سمجھیں گے؟ نمبر 1 حد سے گزر جانا. نمبر 2 حد سے اتر جانا. نمبر 3 حد پہ رہنا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو الحاد ہے, حد سے اتر جائے تو حد سے گزر جائے افراد ہے, حد سے اتر جائے تفرید ہے, حد پہ رہے اعتدال ہے. شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے الحاد ہے, حد سے اتر جائے بدعات ہے, حد پہ رہے تو اہل سنت والجماعت ہے. ہم حد سے گزرتے بھی نہیں ہیں, حد سے اترتے بھی نہیں ہیں, حد پہ رہتے ہیں. حد سے گزرنے کا معنی دین میں کمی کرنا ہے اور حد سے اترنے کا معنی دین میں اضافہ کرنا ہے. اگر کمی کرے الحاد ہے, اگر اضافے کرے بدعات ہے, اگر کمی اضافہ نہ کرے مسلک اہل سنت والجماعت ہے. ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں, بدعات والے بھی نہیں ہیں, مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں. اس کا معنی ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کا معنی کہ بالکل سیدھا چلے, نہ دائیں نہ بائیں. اگر دائیں ہوگا تو گرے گا, بائیں ہوگا تو گرے گا, سیدھے راستے پہ چلے. اس کا نام صراط مستقیم ہے. میں عقائد پیش کرنے لگا ہوں. الحاد و بدعت کیا ہے؟ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ نہیں ہے, الحاد والا, جسے آپ دہریہ کہتے ہیں. نمبر 2 طبقہ جو کہتا ہے اللہ ہے لیکن ایک نہیں کئی خدا ہے, یہ بدعات والا ہے, جسے آپ مشرک کہتے ہیں. ایک نے کہا خدا نہیں ہے, یہ الحاد والا ہے. ایک نے کہا خدا ہے لیکن کئی ہے, یہ بدعات والا ہے. اور جس نے کہا خدا ہے اور ایک ہے, یہ اہل سنت والجماعت والا ہے. یہ اہل سنت والجماعت والا ہے. توجہ رکھنا. الحاد اور بدعات کے معنی میں توسیع کر لیں گے نا تو پھر بات سمجھ آئے گی, ورنہ آپ کو بات سمجھ نہیں آنی. آپ نے کہا کفر ہے اور یہ بدعت کہہ رہا ہے. میں نے کہا اضافے تھوڑے سے توسیع پیدا کریں. تو ایک شخص نے کہا خدا نہیں ہے, الحاد والا. ایک نے کہا خدا ہے لیکن کئی ہے, یہ بدعات والا. ایک نے کہا خدا ہے لیکن ایک ہے, اہل سنت والجماعت والا. توجہ رکھنا. ہم نے کہا اگر ایک خدا کو نہ مانے نظام بنتا نہیں ہے, اگر ایک سے زائد مانے نظام چلتا نہیں ہے. ہم خدا مانتے ہیں تاکہ نظام بن جائے, ایک مانتے ہیں تاکہ نظام چل جائے. تجھے یوں سمجھ نہ آئے تو پھر میں ایک بات کہنے لگا ہوں, بات توجہ سے سمجھنا. اگر مسجد کی انتظامیہ نہ ہو نظام بنتا نہیں ہے. امام کون رکھے گا, مؤذن کون رکھے گا, تنخواہیں کون دے گا, بجلی کا بل کون دے گا؟ اگر انتظامیہ نہ ہو نظام بنتا نہیں ہے. اور اگر ایک مسجد کی 2 انتظامیہ بنے تو پھر نظام چلتا نہیں ہے. اگر نظام بنانا ہے انتظامیہ
دنیا بنانی ہوگی، نظام چلانا ہے تو پھر دو نہیں ایک رکھنا ہوگی۔ ہم نے خدا مانا ہے، اس کے بغیر نظام بنتا نہیں ہے، ایک سے زائد کی نفی کی ہے، اس کے بغیر نظام چلتا نہیں ہے۔ ہم نے بننا بھی مانا ہے، چلنا بھی مانا ہے۔ تو جو ایک بھی نہ مانے نظام چلے گا کیسے، بنے گا کیسے؟ ایک سے زائد مانے نظام چلے گا کیسے؟ یہ میں علماء سے کہتا ہوں، یہ میں آیتوں کے ترجمے کر رہا ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جسے مولوی کہتے ہیں لو آتا انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، اس کو عوام نہیں سمجھے گی، یہ مولوی کے لیے میں نے بات کی ہے، اور یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے دماغ میں یہ نہ رہے یہ خطیب کا مدرس نہیں ہے۔ میں نے کتب کے متون کو حفظ کیا ہے، ایسے ہم سے نہیں آئے بحمداللہ تعالی، میں نے کتب کے متون کو حفظ کیا ہے۔ آپ کو نہ یقین آئے، کبھی آپ کے شکل میں آؤ درسگاہ میں، جس فن کی چیز چاہے کتاب رکھ دینا اور مجھے کہنا کہ بغیر مطالعے کے سبق شروع کر، پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے درسگاہ کی کتب پہ محنت کتنی کی ہے۔ میں سمجھانے لگا ہوں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور زائد کی نفی کرتے ہیں۔ ذرا آگے چلے، توجہ، میں نے کئی عقائد چھیڑنے ہیں۔ نمبر 2 عقیدہ، دنیا میں ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پہ ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ ہے۔ تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا خدا کو بھی نہیں مانا، جس نے ہر جگہ پہ مانا ہے مصطفیٰ کو بھی مانا ہے، خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے الہاد والا ہے، نبی کو ہر جگہ پہ مانے بدعت والا ہے، نبی کو مدینہ میں مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے، بولو، خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے الہاد والا ہے، نبی کو ہر جگہ پہ مانے بدعت والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیہاتی آدمی، شہری نہیں ہوں۔ مولوی دیہاتی ہو، اسپیکر شہری ہو، مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ دیوبند والے لڑائی ختم کرتے ہیں، لڑائی پیدا نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے کہا جتنا میں ساتھ ہوں کم از کم اتنا ساتھ ہے اس کو رکھو، تاکہ 2 ساتھیں جمع ہو جائیں اور یہ فیشن والوں کو بات سمجھ آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کتنے چھوڑے بھی نہ ہو، شکر اتنا بھی نواز جتنا آپ سمجھنے شروع کر دی، آپ تھوڑا سا نا لائن پہ رہے۔ چلے بات سمجھے ذرا، میں نے کہا ایک کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ نہیں، یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ایک کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ پہ، مصطفیٰ بھی، یہ کون ہے؟ بدعت والا۔ ہم نے کہا مصطفیٰ مدینہ میں، خدا ہر جگہ پہ، یہ اہل سنت والجماعت۔ تو جس نے کہا خدا عرش پہ ہے اس نے دلیل دی ہے، دلیل توجہ سے سمجھنا، اس نے دلیل دی ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے ہم کلام ہونا تھا، اپنے نبی سے بات کرنی تھی، نبی سے گفتگو کرنی تھی، تو خدا نے عرش پہ بلایا ہے۔ اگر اللہ عرش پہ نہیں تھا تو گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ عرش پہ بلا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ ہے۔ میں نے کہا تیری بات کو مان لیا جائے تو پھر دوسرا بندہ کہے گا خدا کو بھی دور پر ہے۔ تیری دلیل کیا ہے؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کرنی تھی کوہ طور پہ بلایا ہے۔ اگر خدا کوہ طور پہ نہیں تھا تو موسیٰ سے بات کس نے کی ہے؟ اگر کوہ طور پہ نہیں ہر جگہ پہ تھا تو کوہ طور پہ کیوں بلایا ہے؟ تیسرا کہے گا خدا جامعہ امداد العلوم کی سکھر والی مسجد میں ہے۔ ہم کہیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب آدمی نے اللہ سے بات کرنی ہو آدمی نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں آتا ہے۔ اگر یہاں خدا نہیں تھا تو بات کس سے کی ہے؟ یہ دنیا میں پاگل ہوگا جو کسی سے بات کرے اور جس سے بات کرے وہ سامنے ہی نہ ہو تو یہ کہتا ہے خدا امداد العلوم کی مسجد میں ہے۔ تو جواب کیا دے گا؟ تو نے کہا خدا عرش پہ ہے، دلیل یہ ہے حضور کو عرش پہ بلا کے بات کی ہے۔ دوسرا کہتا ہے خدا کوہ طور پر ہے، دلیل یہ ہے موسیٰ کلیم کو کوہ طور پہ بلا کے بات کی ہے۔ تیسرا کہے گا امداد العلوم کی مسجد سکھر میں ہے، یہاں بلا کر خدا نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو جواب کیا دے گا؟ لیکن دیوبند والوں کے نظریے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم
ناراض نہیں ہونا، اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد ناراض ہونا تھوڑی. یہ جو بیان میں سنتے ہیں نا، اس کا مطلب کہ میرا بیان بہت اچھا ہے. اس کا مطلب میرے بیان سے تنگ نہیں ہے، بیان اچھا ہے. تنگ والا سوچتا نہیں، پریشان ہوتا ہے مولوی کب بس کرے گا. تو بات سمجھ آئی آپ کی؟ تو سونے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا بیان بہت اچھا ہے. میں نے آپ سے کہا نا، ہم صرف اسٹیج کے خطیب نہیں، یہ خانقاہی لوگ ہیں. ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اگر بیان میں سو جائے تو ڈانٹا نہ کرو. کیوں؟ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. توجہ رکھے، علمی مجلس کی مثال ماں کی. او بابا، میں نے آپ کے اتنی لمبی تقریر کرا تو پھر دیکھے وہ کرتا ہے. میں ڈانٹ نہیں رہا، آپ سے پیار کر رہا ہوں. آدمی جس سے نفرت کرے اس کو تھوڑی بات سمجھاتا ہے، جیسے پیار کرے اسے بار بار بلاتا ہے کہ میری طرف دیکھو. آپ بتائیں دنیا میں کسی سے آپ کو نفرت، آپ کہتے ہیں مجھے دیکھو؟ تو جب کہتے ہیں مجھے دیکھو کب کہتے ہیں؟ بتاؤ. شوہر بیوی سے کہ مجھے دیکھو، اس کے کیا مطلب؟ اس کو پیار ہے نفرت ہے؟ جب محبت تو پھر کہتا ہے مجھے دیکھو. آپ 10 دن بعد کھا رہے ہیں تو ہمیں دیکھتی نہیں ہو، تو آپ ہمیں دیکھو. میں آپ سے پیار ہے تبھی آپ کو کہتے ہیں. آپ سمجھ آ گئی؟ ہمارے شیخ کو مانے لگے، علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. بچہ کرکٹ بازار میں کھیلے، گراؤنڈ میں تو نہیں سوتا، اور ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے. ماں اس کو ڈانٹتی نہیں ہے، کرکٹ کھیلتے نہیں سوتا، میری گود میں کیوں سوتا ہے؟ ماں سمجھتی ہے کرکٹ میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے. کاش مولانا بھی سمجھے کہ دکان میں سکون نہیں ہے، میرے بیان میں سکون ہے، پھر ڈانٹتا نہیں ہے. اور جس کو یہ بات نہ سمجھے وہ ڈانٹتا ہے. دکان میں نیند نہیں آتی، بیان میں نیند آتی ہے. بھائی دکان میں سکون ہوتا تو نیند آتی نا، جب آپ کے بیان میں سکون ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ بیان اچھا ہونے کی علامت ہے، برا ہونے کی علامت ہے. میں سرگودا سے تو میری قدر نہیں کرتے. بھائی قدر کی تو تبھی سکون سے سویا نا. مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے ان کو آرام ملا ہے. اور بات سمجھ آئیے آپ کو؟ میں خانقاہ میں گیا، میں نے اپنے حضرت سے عرض کیا، حضرت شیخ سے، میں ڈر گیا مجھے مارنے لگے. حالات ایسے ہیں اس لیے میں ڈرا کہ شاید کو بے اوپر آنے لگا کہ اس کو روک گئے. توجہ رکھیں، توجہ کریں آپ. میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، آپ بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، اور بڑوں کی بات پر چھوٹے حاشیہ چڑھاتے ہیں. آپ کے جملے پر میں نے حاشیہ چڑھایا. حضرت فرمانے لگے کیا؟ میں نے کہا میں نے حاشیہ چڑھایا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں آ کر سو جائے، ماں ڈانٹتی نہیں ہے. ماں ایک جملہ کہتی ہے کہ بچہ اٹھ جاؤ، دودھ پی لو، پھر سو جانا. کیا کہتی ہے؟ دودھ پی لو. ہمارے بیان میں سوئے ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. اور علم کی مثال دودھ کی ہے. آپ دودھ پیئیں تو پھر دعا مانگتے ہیں، اللہ مبارک لنا فیہ بس اتنا من ہو. اور جب علم چاہیے تو دعا مانگتے ہیں رب زدنی. اور خواب میں دیکھے دودھ پیا تو تعبیر اس کے علم ہے. تو میں نے کہا کہ ہم ڈانٹتے تو نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اٹھ جاؤ، تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا. اور ہم دیہاتی ہیں، ہمارا دودھ بہت خالص ہوتا ہے. آپ میرا جملہ نہیں سمجھے، مجھے پتا ہے جب تک میں وضاحت نہیں کرنی ہے تو میں نہیں سمجھ آنا. ہم دیہاتی ہیں، ہمارا دودھ بہت، کیا مطلب؟ ہمارے مسئلے بہت کھڑے ہوتے ہیں. جس آدمی نے ہمیشہ پانی والا دودھ پیا ہو، اس کو دیہات کا خالص دودھ ملے تو اس کا پیٹ کچھ دور کے لیے خراب ہوتا ہے. اور جس نے ہمیشہ ملاوٹ کے مسئلے سنے ہوں، جب کھرا مسئلہ سنے گا تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے زبان بڑبڑ کرے گی. 2-4 مرتبہ خالص دودھ پلاؤ تو پیٹ ٹھیک ہوگا. 2-4 مرتبہ خالص ہمارے بیان سناؤ، اس کا دماغ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارے پاس دودھ خالص ہے، کبھی گرم دیتے ہیں کبھی نرم دیتے ہیں. وہ مریض کے موافق ہوتا ہے کہ یہ مریض شکر کا کیسا ہے. اگر مریض جیسا ہو اسی کے مطابق ہمارا بیان چلتا ہے. مسئلہ کھڑا ہوگا، کبھی گرم ہوگا کبھی نرم ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے گرم بیان کراؤ، آپ کی مرضی ہے نرم بیان کراؤ. ہمارے پاس گرم بیان بھی ہے، نرم بیان بھی ہے. چلے توجہ رکھنا. اب آپ بات سمجھ آئی؟ آپ تھوڑا سا دودھ پی لو ہے. جزاک اللہ. جب آپ کے آس پاس کچھ ہوئے تو آپ اس کو اٹھا کر کیا کہیں؟
ابھی مولانا صاحب کو تھوڑا سا دودھ پی لو، اس کے بعد آپ پھر سو جاؤ۔ دلیل سمجھ آئی؟ تو جو کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے وہ بولو، جو کہتا ہے خدا عرش پہ ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے الہاد والا، جو کہتا ہے مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہے وہ، اور ہم کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ مدینے میں خدا ہر جگہ پہ۔ دوسری دلیل آ گئی، توجہ رکھنا، دوسری دلیل آ گئی، اور یہ اللہ عرش پر ہے۔ دلیل یہ ہے جب حضور معراج کے لیے عرش پہ گئے ہیں تو خدا نے اپنے محبوب سے فرمایا، توجہ رکھے، خدا نے محبوب سے فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا۔ اور مطلب گل سن، آپس میں بیٹھ نہ کیا کرو، اس نے منع کر ہی دیا تو تو جان چھوڑ دے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا جان چھوڑ دے، دوسرا لڑتا ہے کیوں نہ کہ مجھے، وہ آپس میں لڑ رہے میں تجھے کر رہا ہوں، وہ آپ کو روکنے کی غلطی کر ہی بیٹھا ہے تو تم معافی دے دے آپ، کوئی بات نہیں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں گرم نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ کو سمجھانا ہے، آپ صرف مولوی نہیں ہے، خانقاہ کے ٹھیک بھی ہے، آپ کو بات بھی سمجھانی ہے نا ساتھ ساتھ۔ دلیل آ گئی، توجہ رکھے، کہا جی اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو جب حضور عرش پہ گئے ہیں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ سے کہا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محمد قریب ہو جا، اے محمد قریب ہو جا۔ آدمی قریب ہو جا تبھی کہتے ہیں جب ایک جگہ پہ ہو۔ اللہ عرش پہ تھے تو نبی سے کہا میرے قریب ہو جا، قریب ہو جا۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ ہے، ہر جگہ پہ ہوتا تو ادنو کہنے کی حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے حدیث پڑھی ہے، دیوبند والوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، ہم نے قرآن میں دیکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اسجد، اسجد کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جا، اسجد کا معنی سجدہ کر لے، سجدے کا معنی یہ نہیں ہے اوپر آ جا، سجدے کا معنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے نیچے چلا جا۔ ہمیں خدا نے اسجد کہا ہے، اللہ آپ نے ہمیں اسجد کیوں کہا؟ آگے جواب دیا ہے اقترب، سجدہ کر تاکہ میرے قریب ہو جا۔ مجھے بتا اگر خدا فرش پہ نہیں ہے مجھے اسجد کہہ کے اقترب کیوں کہا ہے؟ مجھے کہا سجدے میں آ، میرے قریب ہو جا۔ نبی کو عرش پہ کہا ادنو میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا بات سمجھ آئی؟ توجہ، وہ دروازے والے بات سمجھو، میرا وقت نہیں ضائع ہوگا، آپ کا ضائع ہوگا۔ میں نے دلیل روک کے پھر دینی ہے، روک رہی ہے پھر دینی ہے، میری دلیل سن لیا کرے، پھر میں وقفہ دیتا ہوں آپ گزر گزر کرنے کے لیے، تھوڑی تو سن لیا کرے نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب میں دلیل رفتار میں دیتا ہوں نا سن لیں، جب میں اسٹاپ کروں پھر تھوڑا سا تبصرہ کر لیں، میں پھر دے دوں گا۔ میرا کون سا موڈ آف ہو گیا؟ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے کہ موڈ آف ہو جانا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ لیکن آپ نے ناراض نہیں ہونا، کہ میں کیوں سمجھایا ہے؟ سمجھانے والے کو ناراض نہیں ہوتے، ڈانٹنے والے کو ناراض۔ میں تو سمجھا رہا ہوں جبکہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ دو بندے آپس میں گزر گزر کرو گے، میں دلیل دوں گا، آپ کو سمجھ آنی ہے؟ بتاؤ۔ تو مجھے آپ سے پیار ہے اس لیے میں کہتا ہوں میری دلیل کو سمجھو، میں چلا جاؤں گا تو آپ اس کو سمجھ بات کیسے آئے گی؟ اب پھر سمجھیں، کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، دلیل کیا دی؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ادنو، اے میرا محمد میرے قریب ہو جا۔ اگر اللہ عرش پہ نہیں تھا تو کیوں کہا قریب ہو جا؟ میں نے کہا ہمیں خدا نے قرآن میں فرمایا اسجد، سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا معنی پیشانی زمین پہ رکھ دو۔ اللہ پیشانی زمین پہ رکھ کے سجدہ کیوں کریں؟ فرمایا اقترب، میرے قریب ہو جا۔ اس سے تو پتا چلا اللہ فرش پر ہے، تبھی تو کہا نا سجدہ کر قریب ہو جا۔ توجہ، میں نے کہا ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ امتی کا ہے۔ نبی کو ادنو عرش پہ کہا ہے، ہمیں اقترب فرش پہ کہا ہے۔ ان کی شان کے لائق عرش ہے، ہماری شان کے لائق فرش ہے۔ انہیں عرش پہ ادنو کہا ہے، ہمیں فرش پہ اقترب کہا ہے۔ پتا چلا عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، پتا چلا عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے۔ ان کی شان کے لائق عرش تھا، ہماری شان کے لائق فرش تھا۔ انہیں وہاں پہ ادنو کہا ہے، ہمیں یہاں پہ ایک طرف کہا ہے۔ وہاں بھی تھا ادنو کہا ہے، یہاں بھی تھا ایک طرف کہا ہے۔
خدا کہاں پر ہے؟ بولو کہاں پر ہے؟ توجہ، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے۔ میں تو ساری دلیلیں نہیں دے رہا نا، سب کا تعلق تو کورس کے ساتھ ہے۔ ہماری مفتی صاحب سے بات چل رہی ہے، دعا فرمائیں فائنل ہو جائے، فائنل ہو جائے، دعا کریں۔ مجھے فرما رہے تھے، میں نے کہا میری بھی خواہش ہے سردیوں میں پورے 3 دن آپ کو دیتا ہوں، آپ 15 شہر علماء کو جمع کریں اور مجھے 3 دن بولنے دیں۔ کتنے دن؟ 3 دن بولنے دیں، پھر میں دیکھتا ہوں تم تھکتے ہو یا میں تھکتا ہوں۔ آپ بھی پانی پیتے رہو، ہم بھی چلتے رہیں گے۔ تو میں 3 گھنٹے کی بات نہیں کہتا، 3 دن کی بات کہتا ہوں۔ آپ بھی دیکھو نا کہ دیوبندیت کے علوم کہتے کسے ہیں، دیوبندیت کے دلائل کہتے کسے ہیں۔ اگر انشاءاللہ طے ہو گیا تو آپ آئیں گے نا انشاءاللہ۔ 3 دن ہم اس پہ بات کریں گے، اپنے دلائل دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم گالیاں نہیں دیتے، گولیاں نہیں مارتے، فضائل اور دلائل سے بات کرتے ہیں، اپنا مسلک سمجھاتے ہیں۔ تو جو کہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے وہ، اور جو کہے اللہ نبی بھی ہر جگہ پر ہو۔ اب آدمی کے پاس دلیل ہو، ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں۔ جب دلیلیں ختم ہو جائے، لوگ عقل پیش کریں، ہم عقل کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا اللہ عرش پر نہیں ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا ہر جگہ پر ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بتائیں اللہ بیت الخلا میں بھی ہے۔ اب اگر آپ کہیں بیت الخلا میں نہیں ہے تو دعویٰ ٹوٹ گیا ہر جگہ والا۔ اگر کہیں بیت الخلا میں بھی ہے تو پھر آپ کے اوپر فتویٰ گستاخ مصطفیٰ کا نہیں، گستاخ خدا کا بچہ کٹ جانا ہے۔ یہ اللہ کو بیت الخلا میں کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں تو کیا کہیں؟ اگر کہیں ہیں تو ماریں گے، اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ماریں گے۔ ادھر جائیں تو بسیں، ادھر جائیں تو بسیں۔ ایک آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک دی ذمہ داروں کو، ایک دی کمہاروں کو۔ کمہار سمجھتے ہیں جو برتن بناتے ہیں، اور ذمہ دار جو ہل چلاتے ہیں۔ ایک دی ذمہ داروں کو اور ایک دی کمہاروں کو۔ 1 سال گزر گیا تو بیگم نے کہا اپنی بیٹیوں کا حال چال پوچھ کر آؤ۔ یہ بیٹیوں کے پاس گیا، پہلے اس کے بعد جو ذمہ دار کے گھر میں ہے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس ابا دعا کرے اللہ بارش دے دے، اگر بارش نہ ہوئی ہمارے گھر میں سال کی گندم نہیں آنی۔ رات ٹھہرا، صبح دوسری بار بیٹی کیا حال ہے؟ ابا دعا کرے بارش نہ ہو، بارش ہو گئی تو برتن ٹوٹ جانے ہیں، ہم گندم کہاں سے خریدیں گے؟ جب گھر آیا بیگم نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تیرا شوق پورا ہو گیا، میں تجھے کہتا تھا دونوں ایک گھر میں دے، تو نے کہا ایک ادھر دینی ہے ایک ادھر دینی ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بارش نہ برسی وہ ذمہ دار والی گئی، اگر بارش برس گئی تو کمہار والی گئی۔ اب بتا میں خدا سے کون سی دعا مانگوں؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے پوچھا خدا ہر جگہ پر ہے، ہم نے کہا خدا ہر جگہ پر ہے، یعنی بیت الخلا میں بھی ہے۔ اگر کہیں ہے تو مرے، کہیں نہیں تو مرے۔ اس کا حل آپ جلد بازی نہ کیا کرے، پہلے اگلے کی علمی سطح دیکھ کے پھر بات کرے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، تو یہ بتا تو قرآن کریم جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا کیا، میں تو حافظ ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ مجھے کہنے لگا نہیں قرآن موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ اس نے کہا محفوظ ہے۔ میں نے کہا جب موجود نہیں ہے تو محفوظ کیسے؟ موجود ہوگا تو محفوظ بھی ہوگا۔ میری جیب میں پیسے موجود نہیں تو محفوظ کیسے؟ گھر میں گندم موجود نہیں تو محفوظ کیسے؟ اگر موجود ہے تو محفوظ ہے۔ یعنی مجھے بات سمجھ آ گئی، میرے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا دوسری بات، اس قرآن کو بیت الخلا میں لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تیسری بات، جب تو بیت الخلا میں جائے تو قرآن سینہ پھاڑ کے باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر جواب دے، تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، تو نے بیت الخلا میں جانا بھی ہے، اور بیت الخلا میں قرآن کو لے جانا جائز بھی نہیں ہے۔
میں نے کہا جو اعتراض ہے وہ بتا. کہتے ہیں اگر کہو خدا دکان میں بھی ہے تو یہ بازار ہے جو بابرکت نہیں ہے. خدا بابرکت ہے، برکت والا خدا دکان میں کیسے؟ میں نے کہا مہینہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کا. میں نے کہا رمضان مسجد میں ہے، یہ تیری دکان میں بھی ہے. کہتے ہیں دکان میں بھی ہے. میں نے کہا رمضان مبارک ہے، دکان بے برکت یہ مبارک نہیں ہے. بابرکت خدا بے برکت دکان میں کیسے؟ کہتے ہیں اعتراض تب ہوتا جب رمضان جسم بھرا ہوتا. میں نے کہا اعتراض تب ہوتا جب خدا جسم بھرا ہوتا. نہ اعتراض اس پہ ہے نہ اعتراض اس پہ ہے. تو جو کہے خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ الہاد والا. توجہ قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خدا شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. حکیم علوم تھانوی کا علم دیکھنا. حکیم علوم تھانوی فرمانے لگے قرآن نے کہا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خدا شارک سے زیادہ قریب ہے. فرمانے لگے خدا بے مثال ہے، مثال دے نہیں سکتے، لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آ سکتی. شارک سے قریب کا معنی یہ ہے ایک بندہ ایک بندے کی جان ہے. بندہ اور بندے کی جان کب ملتی ہے؟ جب خدا ہو. اگر خدا نہ ہو ان کو ملائے گا کون؟ فرمانے لگے ایک یہ کاغذ ایک یہ کاغذ، دو کاغذ تب ملتے ہیں جب درمیان میں گوند ہو. کاغذ سمیلا واسطہ گوند ہے، گوند کاغذ سے ملی بلا واسطہ ہے. جان بندے سے ملی واسطہ خدا ہے، خدا بندے سے ملا بلا واسطہ ہے. اسے کہتے ہیں خدا شارک سے بھی قریب ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ بولیے کہاں پر ہے؟ اللہ ہر جگہ پر. توجہ دوسرا کہنے لگا نہیں جی نبی بھی ہر جگہ پر. ہم نے کہا تیری دلیل؟ اس نے کہا قرآن بھی ہے، میری دلیل حدیث بھی ہے، میری دلیل عقل بھی ہے. میں نے کہا پہلے قرآن پڑھے. تاکہ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. خدا نے اعلان فرمایا میرا نبی رحمت. اللہ نے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا. دلیل پہ توجہ رکھنا. خدا نے فرمایا میرا نبی کائنات کے لیے رحمت، میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت، میرا نبی جہان کے ذرے ذرے کے لیے رحمت. میں نے کہا بالکل بجا ہے. عقیدہ کیسے ثابت؟ اس نے کہا حضور خدا کی رحمت ہے. خدا کی رحمت ہر جگہ پر ہے، حضور بھی ہر جگہ پر ہے. قرآن سے ثابت ہوا نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ. میں مولویوں کے لیے کہنے لگا ہوں یہ منطق کی شکل رابع ہے، یہ منطق کی شکل رابع. عوام نہیں سمجھے گی. میں علماء کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع ہے. شکل رابع میں جو آپ نے ہر جوست قرآنی ہے وہ صغرا میں محمول ہے، کبرا میں موضوع ہے. نتیجہ نکل آئے گا. عوام کہے گی کہ جب یہ بات ہمارے متعلق نہیں ہے ہمیں بتائی کیوں ہے؟ جب مولویوں کی ہے تو ان کو بتاتے، ہمارے جلسے میں کیوں بتائی ہے؟ میں اس لیے حکیم علوم تھانوی کو پیش کرتا ہوں. حضرت حکیم علوم تھانوی نے بیان عوام میں کیا، عوام کی سطح سے اونچا تھا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی، اتنا مشکل بیان جو عوام کو سمجھ نہیں آ سکتا آپ نے عوام میں کیا کیوں ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آیا بیان کا فائدہ. حکیم الامت تھے، فرمانے لگے اگر ان کو میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. مولوی صاحب نے کہا ہمیں آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا. بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. ہمیں آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا. حضرت تعریف فرمانے لگے مولوی صاحب یہ عوام گمراہ تب ہوتی ہے جب اپنے مولوی کے علم کی قائل نہیں ہوتی. پھر یہ کبھی جاوید رام جی کے پیچھے، کبھی ذاکر نائک کے پیچھے، کبھی فرد ہاشمی کے پیچھے، کبھی نگل ہاشمی کے پیچھے. جب مولوی کے علم کی قائل نہیں ہوگی دائیں بائیں پھسلتی ہے. مولوی کے علم کی قائل ہو دائیں بائیں نہیں جاتی. اگر ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا تو اچھا، جو سمجھانا چاہتا ہوں بات سمجھ آئی. مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. چلو آج سمجھ نہیں آیا لیکن ان کو یہ تو پتا چلا کہ مولوی اشرف علی کا علم اتنا بلند ہے، ہم سے یہ بڑا ہے، اب دائیں بائیں نہیں جائیں گے، ہمیشہ میرے پاس رہے. ان کو یہ تو سمجھ آیا نا کہ مولوی اشرف علی کا علم کتنا ہے.
کہ یہ گمراہ نہیں ہوں گے. یہ گمراہ کب ہوتے ہیں؟ اب میں پرسوں کراچی میں کل کھانے پہ تھے, ایک آدمی مجھے آ کے ملا, کہتا ہے کہ میں نے کل آج ہی, اس نے مجھے کہا میں نے آج ہی دنیا ٹی وی پہ آپ کا درس قرآن میں عام صبح پہ سنا ہے 3 طلاق کا مسئلہ تھا, ہمارے گھر میں 3 طلاق ہوگی اور ہمارے رشتے دار کے لگا 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے. میں نے کہا مولانا گھومن نے آج ٹی وی پہ مسئلہ بیان کیا ہے 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے. اس نے کہا میں نے ذاکر نائک کو سنا ہے, وہ کہتا ہے 3 طلاق 2 تو 1 ہوتی ہے. اب ذاکر نائک میڈیا پہ تھا, ہم بھی میڈیا پہ ہے. میں نے کہا ذاکر نائک نے دلیل کیا دی ہے؟ مجھے کہتے ہیں ذاکر نائک نے کہا آدمی جب 3 طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے, شریعت غصے کا اعتبار نہیں کرتی, اس لیے 3 طلاق کو 1 کہتی ہے. میں نے کہا میں تجھے 3 تھپڑ غصے میں مارو تو عدالت کے پرچے میں FIR درج کرائے گا تو تھپڑ 3 لکھائے گا یا 1؟ اس نے کہا 3. میں نے کہا میں نے غصے سے مارے ہیں, اب 1 لکھانا, اگر 3 گولیاں مارے کہا 3. میں نے کہا 3 جوتے مارے, مجھے کہتے 3. میں نے کہا غصے میں 3 طلاق دے تو پھر 3 کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ذاکر نائک کو بتاؤ اگر غصے کا اعتبار نہیں تھا تو پھر 3 کو 1 بھی نہ مانو, اگر اعتبار ہے تو پھر 3 کو 3 مانو. غصے کے اندر کام نہیں کرتی تو پھر 1 بھی نہ مان, اگر کام کرتی ہے تو پھر 3 مان. میں نے کہا دوسرا اس کو جا کر بتاؤ آدمی جب بھی طلاق دے تو غصے میں دیتا ہے, ایسے کبھی نہیں ہوتا. آدمی بیوی کو گود میں بٹھا لے, وہ میری جان تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا, تجھے نہیں طلاق. میں نے کہا کوئی یوں بھی طلاق دیتا ہے, گود میں بٹھائے, پیار بھی کرے, زلفوں میں ہاتھ بھی مارے اور پھر کہ تیرے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا, بڑی مشکل سے تجھے پایا ہے, چل تجھے 3 طلاق. میں نے کہا ایسے کو 3 طلاق دیتا ہے, اس بیوقوف کو سمجھاؤ طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے. توجہ, میں نے دنیا ٹی وی پہ درس دیا نا تو مجھے ایک آدمی کو سنایا, کہنے لگا آپ نے 3 طلاق کو 3 کہا. میں نے کہا میں کہتا ہوں جلنے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, سینہ تان کے کہتا ہوں, ڈر کے نہیں کہتا, دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں. مجھے کہنے لگا جب 3 طلاق دینے سے منع کیا ہے تو پھر 3 طلاق ہو کیسے گئی ہے؟ میں نے کہا قرآن نے قتل سے منع کیا ہے, اگر گولی مار دے تو بندہ مرتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مر جاتا ہے. میں نے کہا جب منع کیا تو مر کیسے گیا؟ نہیں سمجھے, جب منع کیا تو مر کیسے گیا؟ بھائی گولی مارنے سے منع کیا ہے, جب مار دی تو لگ تو جانی ہے نا. 3 طلاق دینے سے منع کیا ہے, جب آپ نے طلاق فائدہ کر دیا تو وہ چل تو جانی ہے نا. تو رکاوٹ کی شریعت نے منع کیا کہ گولیاں نہ مارو, اگر مار دی تو لگ گئی تو پھر بندہ نہیں مرے گا. اچھا مرنے والا راضی ہو تو پھر مرے گا. آپ نے جس کو گولی ماری ہے وہ نہ چاہے تب بھی مر جائے گا, چاہے تب بھی مر جائے گا. اس کو پتا ہو تب بھی مر جائے گا, نہ پتا ہو تب بھی مر جائے گا. آپ کی دشمنی ہو تب بھی مر جائے گا, پیار ہو تب بھی مر جائے گا. تو جب آپ نے 3 طلاق دی ہے, بیوی نہ چاہے تب بھی نکل جائے گی, وہ چاہے تب بھی نکل جائے گی, پیار ہو تب بھی گئی, دشمنی ہو تب بھی گئی. اب بتائیے عقل کے خلاف باتیں تو نہیں ہے نا. توجہ رکھنا, کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وما ارسلناک الا, توجہ, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے فرمایا میرا نبی رحمت ہر جگہ پہ, تو نبی دلیل سمجھو گے تو جواب سمجھ آئے گا نا. اللہ نے فرمایا نبی رحمت ہر جگہ پہ, نبی ہر جگہ پہ. میں نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, مجھے تو بتا سورج کہاں پر ہے؟ کہتا ہے آسمان پر ہے. میں نے کہا نہیں, میں کہتا ہوں سورج ہر جگہ پر ہے, سورج ہر جگہ پر ہے, سورج حاضر اور ناظر ہے. مجھے کہتے ہیں دلیل. میں نے کہا قرآن میں پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں ہے, اللہ فرماتے ہیں والذی جعل الشمس ضیاء, خدا نے سورج کو روشنی بنایا. تو نے آیت پڑھی ہے خدا نے نبی کو رحمت بنایا, رحمت ہر جگہ پہ, نبی ہر جگہ پہ. خدا نے سورج کو روشنی بنایا, روشنی ہر جگہ پہ, نبی ہر جگہ پہ. تو مان لے نبی ہر جگہ پہ ہے. مجھے کہتے ہیں نہیں, اس آیت کا معنی یہ ہے سورج آسمان پر ہے, اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے. میں نے اس آیت کا معنی یہ ہے نبی مدینہ میں ہے, رحمت ہر جگہ پر ہے, سورج آسمان پر ہے, اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے, حضور مدینہ میں ہے اور ان کا فیض ہر جگہ پر ہے. اگر سورج آسمان پہ ہو اس کا فیض ہر جگہ پہ جا سکتا ہے, نبی مدینہ میں ہو ان کا فیض بھی ہر جگہ پہ جا سکتا
करीब हो तो फिर हाजा। हदीस में क्या है, मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, फरिश्ता कहते हैं कब्र में तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है। हजूर मदीना में, उसने कहा तुम्हारी बात मान ले, हजूर मदीना में और ये मैयत शक्कर के कब्रिस्तान में है। फरिश्ता कहते हैं मा तक़ूलु फी हाज़ा, इससे पता चला हजूर शक्कर में है, मदीना में नहीं है। और एक सेकंड में एक जगह पे नहीं, लाखों बंदे दफन होते हैं, हर कब्र में फरिश्ता सवाल करता है, नबी हर कब्र में आते हैं, फरिश्ता मा तक़ूलु फी हाज़ा कहता है, पता चला हजूर हर जगह पर है। मैंने कहा अच्छा, अगर चीज करीब हो तो फिर हाज़ा कहते हैं, इसलिए तूने दलील ली है। मैं कुरान पढ़ने लगा, हजरत इब्राहिम की कौम सितारों को पूज ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सूरज को पूज ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम चांद को पूज ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम पत्थरों को पूज ली, बुतों को। हजरत इब्राहिम ने अपनी कौम के शिरक को तोड़ने के लिए दलील पेश की है। कुरान कहते हैं फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल व कौकबा, जब रात छा गई आसमान पे सितारा नजर आया, इब्राहिम ने कौम को समझाने के लिए कहा हाज़ा रब्बी, ए मेरा रब है। नहीं समझे? तर्जुमा यूं करोगे तो बात समझ आएगी। हाँ, आप तर्जुमा कहते हैं इब्राहिम ने फरमाया ये मेरा खुदा है, तो ये थोड़ी फरमाया उन्होंने। मुशरिकीन क्या कहते थे, सितारा हमारा, बोलो। इब्राहिम ने समझाना था ना, तो जब सितारा तुलू हुआ तो क्या फरमाया, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, इसको तुम रब मानते हो। फलम्मा अफला, जब ये गुरूब हुआ, फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीना, मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। ये उहिब्बु फरमाया, मानना मानना नहीं फरमाया, ये तफसीरी नुक्ते हैं, मैं सिर्फ समझाने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमीन पे और सितारा, बोलो सितारा, क्या फरमाया, ज़ालिका रब्बी या हाज़ा रब्बी। तो जब दूर है तो क्या कहना चाहिए, तो इन्होंने तो हाज़ा फरमाया। ये बिदअती कह रहा था अगर हजूर मदीना में है तो फरिश्ता मा तक़ूलु फी ज़ालिका कहता, फरिश्ते ने मा तक़ूलु फी हाज़ा कहा है, पता चला कब्र में है। मैंने इब्राहिम ने ज़ालिका नहीं हाज़ा फरमाया है, तो पता चला कि ये सितारा जमीन पर है, जमीन पर नहीं था। अगर आसमान के सितारे को इब्राहिम हाज़ा कह सकते हैं तो मदीने वाले नबी को शक्कर की कब्र में फरिश्ता भी हाज़ा कह सकता है। फिर कहने लगा ये ज़ाब्ता गलत है, दूर वाले को ज़ालिका, करीब वाले को हाज़ा। मैंने कहा ज़ाब्ता बिल्कुल ठीक है। कहता है जब ज़ाब्ता ठीक है